کچھ دیر بعد ایک ایسے دن کا آغاز ہوگا جب امارت اسلامی افغانستان کی باقاعدہ طور پہ بنیاد رکھی جائے گی۔ تنظیم کی تشکیل ہو چکی ہے، اس کا اعلان کل نماز جمعہ کے بعد کیا جائے گا۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ سپریم لیڈر ہوں گے، ان کے ماتحت صدر اور وزیر اعظم ہوں گے۔ کچھ نئے نام سامنے آ چکے ہیں، کچھ نام ابھی سامنے آنا باقی ہیں، جس طرح ترجمان طالبان جو ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کو بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، دیگر جو لوگ ہیں ملا یعقوب، ان بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے۔ تو کل تشکیل ہونے کے بعد جب ساری کابینہ کا اعلان ہو جائے گا تو پھر ترقیاتی طور پہ افغانستان کس طریقے سے آگے بڑھے گا، مشکلات کیا ہوں گی، کل کا دن کتنا بڑا دن ہے اور اس کی تیاریاں کس طریقے سے جاری ہیں۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، صدارتی محل کی اگر کچھ تصاویر دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں تو دھوم دھام سے تیاری جاری ہے۔ پریڈ جو کی گئی، جو امریکن اسلحہ دکھایا گیا، ان کی باقیات دکھائی گئیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بھرپور تیاری سے میدان میں اتر رہے ہیں۔ دیکھیں، 20 سال بعد ایک چیز کو فتح کرنا، 20 سال بعد سپر پاورز کو شکست دینا، 20 سال تک مسلسل وہاں پر جد و جہد کو جاری رکھنا، اور اس جد و جہد کو جاری رکھنے کے بعد اس طریقے سے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنا کہ ایک شخص کا بھی خون نہ بہا ہو، ایک شخص جو ہے اس کو گولی نہ ماری گئی ہو، ایک شخص کے ساتھ بھی کابل کے اندر کوئی ایسا سلوک نہ کیا گیا ہو کہ کہے کہ جبرن آئے ہیں، بلکہ وہاں بڑے آئے، امن سے آئے، سکون سے آئے، بیٹھے۔ ان تمام لوگوں کو جن کا کوئی جرم سنگین ترین نہیں تھا، انہیں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے بعد اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، یاسر، یہ کل جب کابینہ بن جائے گی، حکومت بن جائے گی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے، جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں، کل جو اعلان ہوگا جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ان کے حوالے سے باقاعدہ، ان ناموں کے حوالے سے باقاعدہ کئی ممالک جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس لیے اعتماد میں لیا گیا ہے کہ تاکہ افغانستان کی بہتری کے لیے کوئی شخص کوئی کسی اور ملک سے تنقید نہ ہو۔ دیکھیں، پہلی دفعہ طالبان کی حکومت ہوگی، پہلی والی حکومت مجموعی طور پہ، کلی طور پہ، کہ جس میں خواتین کو باقاعدہ نمائندگی دی جا رہی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ یعنی وہ تمام ممالک جو زیادہ تر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کی زبان پہ بھی تالے لگ جائیں گے۔ اور وہ ممالک جو یہاں پہ یہ بات کر رہے تھے جناب کہ وہ گروپ جو ہے تمام گروپوں کو، دیکھیں وہ تمام گروپوں کو لا رہے ہیں، لیکن تمام گروپوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل جو وہاں پہ خرابی پیدا کر رہے تھے، کل جو وہاں پر بیٹھ کے افغانستان کی تباہی کر رہے تھے، ان کو مزید تباہی کے لیے لے آیا جائے، انہیں کہا جائے آج دوبارہ جا کے اقتدار میں بیٹھ کے۔ ایسا نہیں ہو۔ تو رانا صاحب، وادی پنج شیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ دیکھیں، حل ہو گیا تھا وہاں پہ۔ اگر آپ غور کریں تو ایک گروپ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے، جو ایک بڑا گروپ ہے وہ مکمل ان کے ساتھ ہے۔ میں نے یاد کریں، ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر ایسی باقیات موجود ہیں جس میں داعش ہے، جس میں NDS ہے، جس میں را ہے، جس میں موساد ہے، جس میں وہ ڈرگ مافیا ہے جو افغانستان سے ڈرگ لے کر باہر بیچتا تھا، جس میں CIA کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو تاوان کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے رکھتے تھے وہاں پہ، پھر ان سے باری تاوان وصول کیا جاتا تھا۔ آج انہوں نے 3 سال بعد ایک بچے کی رہائی کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جگہ سے ایک بچہ جو ہے تاوان کے لیے اغوا ہوا تھا، وہ ریلیز کرا 3 سال سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ جو ہمارے سابق گورنر کا بیٹے تھے، وہ بھی تو اسی جگہ پہ تھے۔ جی، سلمان تاثیر صاحب، وہ بھی تو اسی جگہ پہ تھے نا۔ تو یہیں سے پھر آگے چلتا رہے نا سلسلہ۔ تو کچھ لوگ ہیں، دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ پورا ایک گروپ ہے، وہ گروپ نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہیں، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس میں فارغ ہوں گے۔ اب اس وقت حالات بالکل تبدیل شدہ ہیں۔ اس وقت افغانستان کے اندر کچھ گروہ جو لڑنا جا رہے ہیں، یہ طالبان کو بھی علم ہے کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے، یہ طالبان کو بھی علم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں۔ اتنی آسانی سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، ان کے پیچھے کون کھڑا ہے، جو ان کے پیچھے کھڑا ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ یاسر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ایک سوالیہ نشان، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جس وقت ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوتا ہے اس کے ایک دن بعد ہی باقاعدہ امریکہ کی طرف سے ڈرون حملہ کیا جاتا ہے 1 سے 2 دن بعد، اور داعش کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔
تو کیا 20 سال وہاں رہ کر انہیں پتہ نہیں؟ اگر ایک دن میں نہیں پتہ چل گیا کہ یہ داعش کے لوگ ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، فلاں گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جانا چاہیے، تو افغان عوام مرے تو اس کے مجھے بتائیں نا، 20 سال وہاں رہ کے انہیں نہیں پتا تھا داعش کہاں پہ ہے، انہیں نہیں پتا تھا داعش NDS اور را اور موساد کا گٹھ جوڑ ہے، سب کچھ تھا۔ اب وہ ایک گروہ، وہ قوتیں جو نہیں چاہتی تھی افغانستان کے اندر امن، جو نہیں چاہتے تھے، جن کے اپنے انٹرسٹ تھے، جنہوں نے امریکہ کے کہنے پہ بڑی رقوم وہاں پہ خرچ کی تھی، انویسٹمنٹ کی تھی، وہ لوگ جو وہاں سے ڈرگ لے کر جاتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ اغوا خانے بنا رکھے تھے، اب وہ لوگ ایک طرف ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ کل جمعے کی نماز سے پہلے وہاں سے بھی آپ وہ لوگ جو آستین میں پالے ہوئے تھے، اب کاٹنے کو پڑے ہیں تو واپس جوابی حملہ کرنا پڑا ہے۔ لیکن طالبان نے امریکہ سے بھی ناراضی کا اظہار کیا ہے، جو کابل ایئرپورٹ پہ وہ حرکت کر کے گئے ہیں، وہاں پہ جو ہیلی کاپٹرز یا جہاز کھڑے تھے ناکارہ بنا گئے، ان کا کہنا ہے کہ یہ افغانستان کی ملکیت تھی، اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ درست کہہ رہے ہیں، لیکن امریکی کبھی بھی چاہتے ہوئے کوئی چیز اچھی کر کے نہیں جاتے، وہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جس سے ان کو مسلسل گالیاں پڑتی رہیں۔ یاسر، میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں، کل تکمیل اس کی مرحلے مکمل ہونے کے بعد، حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد 17 ستمبر تک، یہ میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، 17 ستمبر تک افغانستان کے اندر 6 بڑے ممالک کے سفارتکار جو ہیں نہ صرف واپس آئیں گے، بلکہ ان کے وفود جو ہیں ان ممالک کے، وہ افغانستان کے ذمہ داران کے ساتھ مذاکرات کر کے 17 ستمبر سے ایک کل کا دن افغانستان کے لیے نیا ہوگا، ایک 17 ستمبر کا دن بھی نیا ہوگا۔ 17 ستمبر سے آپ دیکھیں گے افغانستان کے اندر نئی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، بڑی انویسٹمنٹ یاسر، اور وہ قوتیں جو چاہتی ہیں نہ آئیں، ان کو 17 ستمبر تک بہت بڑا جواب ملے گا۔ یہ آپ کو میں ایک بڑی خبر دے دوں۔ رانا صاحب، ایک آخری سوال، افغانستان میں طالبان کے جو ترجمان ہیں، سفارتی ترجمان سہیل شاہین صاحب، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی بیان دیا، پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس سے اشارہ کیا؟ دیکھیں، انہوں نے کلیئر اشارہ دیا ہے کہ پاکستان جس طرح ہر جگہ سے آواز اٹھا رہا ہے نا، جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، تو اب افغانستان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی۔ اگر کشمیر کے اندر ظلم ہوگا، کشمیر کے اندر وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی وہاں پہ امریکہ کی فورسز مسلط کی گئی تھی، یہاں پہ بھارتی فورسز مسلط کی گئی ہے، تو ایک مسلمان دیکھیں، وہ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، افغان طالبان جو ہیں وہ کس بنیاد پر حکومت میں آئے ہیں؟ وہ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے، تو ایک مسلمان پھر کسی ملک میں وہ کشمیر کے حوالے سے ان کے اس بیان کے بعد بہت سی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں صبح سے انڈین چینلز دیکھ رہا ہوں، بلکہ اب تو انڈین چینل یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی کہ افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے بہت سے طالبان جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہو رہے ہیں، اور خدا کے بندو، کشمیر کے اندر تو ایک ایک شخص گیلانی بن چکا ہے، وہ تو خود آپ سے اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، وہاں پر شاید باہر سے کسی بھی مدد کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جموں و کشمیر میں حریت قیادت کے حوالے سے یا آنے والے دنوں میں جذبہ آزادی کے حوالے سے باہر سے تقویت کی بجائے اندرونی طور پہ جو غم و غصہ ہے، آپ اس کو ہی بھانپ لیں تو آپ کو ہو جائے گا کہ مستقبل انڈیا کا کیا ہے۔